الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج یہ عید کا دن اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے. بزرگوں اور دوستو، عید کن لوگوں کے لیے اور کن لوگوں کے لیے اللہ پاک نے عید کی 2 رکعت نماز رکھی ہے، یہ سمجھنا ہے. اور عید کا کیا پیغام ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے. بزرگوں دوستو، یہ عید کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور چل جائے. عید ان لوگوں کے لیے اصل میں اللہ پاک نے رکھی ہے شکرانے کے طور پر جن لوگوں نے ماہ مبارک کے روزوں کو رکھا ہے، جن لوگوں نے رمضان مبارک کی قدر کی، جن لوگوں نے رمضان مبارک میں عبادتوں کو ادا کیا، عبادتوں میں اپنی زندگی کو اپنے وقتوں کو لگایا ہے، جن لوگوں نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، جن لوگوں نے روزوں کو روزوں کی طرح رکھا ہے. یعنی اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو پابندی اور جو بندش لگائی تھی، تو اللہ پاک نے دیکھا کہ بندوں نے میرا مانا اور بندے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ماہ مبارک کو انہوں نے گزارا، تو اللہ پاک نے ان کی خوشی کے لیے یہ عید رکھی. یہ ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر نہیں چلے، ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے ماہ مبارک میں اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کو اطاعت الہی میں لگا دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی نفسانی چاہتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپریل کے مہینے میں مشقت بھرے دنوں میں صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ کچھ زبانوں سے کسی سے جھگڑا کیا، نہ کانوں سے کوئی غیبت سنی،
نہ کسی کی غیبت کی، یہ ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جو راتوں میں کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے اللہ کے قرآن کو سنتے رہے، جو تہجدیں پڑھتے رہے، جو اللہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیا، غریبوں کا خیال کیا، ان کے لیے عید، اپنے آپ پر جنہوں نے کنٹرول کیا، اللہ کے حکمات پر اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ تو نے ایک مہینہ کا تیرے ایک مہینے کے آگے ہم اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، چاہے جو مہینہ ہو ہم رکھیں گے، اللہ تیرا حکم رس۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ پاک نے اس میں پیغام دیا، اور روزے کا پیغام بھی تقویٰ ہے، تقویٰ مانے آتے بچنا، اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، صبر کرنا، صبح سے لے کر شام تک بندہ صبر کرتا رہا، اس کے سامنے پانی موجود تھا، اس کے سامنے کھانا موجود تھا، اس کے سامنے مختلف کھانے کی چیزیں موجود تھی، لیکن خدا کا ڈر اس کے اندر تھا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا کا، میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رہا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اور بزرگوں دوستو، رمضان مبارک پر عمل، رمضان مبارک کے مہینے میں عمل کرایا گیا کہ میرے احکامات پر چلو، تو صرف رمضان مبارک کے مہینے میں عمل کرا کر آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ جیسے رمضان میں روزے کے بارے میں تاکید کی گئی، اس طرح سے رکھو، تب سال پر انسان کو اپنی عملی زندگی میں مشق کرنا ہے کہ حرام کا لقمہ اس کے بدن کے اندر نہ جائے، کوئی نماز اس کی نہ چھوٹے، قرآن کریم کی تلاوت اس کی جاری رہے، رمضان مبارک میں جیسے نوافل کا اہتمام کرتا تھا، فرض اس کا کوئی نہ چھوٹے، ورنہ رمضان مبارک میں ہمیں بڑی نیکیاں کمائی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم چاند نظر آ گیا، عید ہو گئی، اور جو نیکی ہم نے کمائی تھی کہ برتن میں سوراخ کر دیے، پھر برتن میں جو پانی بھرے تھے وہ نکلتا رہا، اور وہ پانی ختم ہو گیا، پھر وہی برائیوں کا ڈھیر اس کے اوپر جم گیا۔ تو جو نیکی ہم نے رمضان میں کمائی ہے، اس کو سال بھر باقی رکھنا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقویٰ کہتے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچانا، رب کائنات کے احکامات پر اپنے آپ کو لگانا، نبی کی زندگیوں پر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ڈھانپ دینا، یہ تقویٰ۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے بہت سارے لوگ ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے، جیسا چاند نظر آتا ہے تو پھر داڑھی جو رمضان میں رکھی تھی پھر پورے کاٹ لیتے، یا اور کوئی فلمیں دیکھنے لگ جاتا، اور نہ جانے کون کیسے کیسے کام کرنے لگ جاتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے رکنا صرف رمضان کی حد تک تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہی قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے، اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے، امت محمدیہ کے ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے، الفاظ دیگر مسلمانوں سے مخاطب اس آیت میں، کافروں سے نہیں، یہود نصارہ سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے مذہب کے ماننے والے ان سے اللہ پاک آیت میں مخاطب نہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ سے ڈرو۔ یہی خوشی کا جب موقع ہوتا ہے وہاں پر یہ آیت پڑھائی جاتی ہے، سنت ہے، تاکہ خوشی کے موقع پر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے گناہ میں شامل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہیں آنا، تم نے مرنا نہیں، ہمارے پاس نہیں آنا، لیکن ہماری اطاعت کر کے ہی آنا۔ جانا تو ہر ایک ہے، مرنا ہر ایک کو طے ہے۔ دنیا میں جو بھی بشر، جو بھی چیز آئی، چاہے بشر ہو یا غیر بشر ہو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب کو ہلاک ہونا ہے، اور اس میں انسان سب سے
سے اشرف المخلوقات میں اللہ پاک نے ہم کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے، تمہاری موت نہیں آنا، تم مرنا نہیں، ہمارے پاس نہیں آنا، لیکن اس حال میں آنا کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان بن کر آنا۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر طریقے پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر ہمارے پاس آنا، ورنہ ویسا نہیں آنا۔ اور اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ قرآن میں بے شمار مرتبہ ہے، نماز کی وجہ اتقوا اللہ، روزے کی وجہ اتقوا اللہ۔ اللہ فرمانا ہمارے پاس نہیں آنا لیکن اتقوا اللہ۔ تو ہر موقع پر اللہ پاک یہ پیغام دے رہے انسانوں کو کہ ہمارے پاس جب بھی آنا ہے تیاری پوری کر کے آؤ، بغیر تیاری کر کے آئے گے پچھتائے گے، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کا قیامت کی دن کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تو کیا بہتر ہوتا، لیکن وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے یہ زندگی ہم کو نیکیاں کمانے کے لیے دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے دی۔ آگے جو پیغام دیا، ایک جگہ فرمایا قرآن اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، اتنی اللہ سے کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرو، اتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑا پیغام ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان والے خاص طور سے ہر دنیا میں جو ذلیل اور خوار ہے، ہر جگہ ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ہم نے رب کائنات کے پیغام کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے دنیا میں ہر جگہ ذلیل اور خوار ہے۔ اور جب تک اللہ کے پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کریں گے اور عملی زندگی میں اس کو عملی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ صاف کرے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ مضبوط پکڑنے کا مطلب بھان کے اور دل سے لگانا نہیں ہے، مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے سب چھوڑ کر اللہ کے گھر چلو۔ مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند رمضان کا دن ہے سب چھوڑ کر روزہ کرنے لگ جاؤ۔ مضبوط قرآن کریم کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سال ہو گیا زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کو ادا کرو۔ مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کام ہو رہا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کوئی کار خیر ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور جمیعاً فرما رہے ہیں، چند لوگ کرنے کے کام نہیں جمے گا، چند علاقے والے کرنے کے کام نہیں جمے گا، پوری انسانیت، پورے اہل ایمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، ایمان والے مل جل کر رہو، ایمان والے جسد واحد کے مانند ہے۔ بدن میں نبی نے علیہ السلام نے مثال دے کر فرمائی، بدن میں بخار آتا ہے تو بخار ایک جگہ نہیں آتا، پورے بدن میں آتا ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے کو تکلیف ہو تو پورے ایمان والے کو تکلیف ہونا چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر، نبی کی بنیاد پر۔ اس لیے بزرگوں دوستو، آج امت نے رب کائنات کے پیغام کو چھوڑ دیا، منتشر ہو گئے، بٹ گئے۔ جب انگریز یہاں تھے، مفتی سید پالن پورے نے ہدایت القرآن میں لکھا، جب انگریز یہاں پر تھے ان کی چال تھی، ان کا طریقہ تھا بانٹو اور پیٹو، ان کے جملے تفسیر کے اندر کہ یہاں کی قوم کو جب انگریز حکومت کرتے تھے تو ان کا یہ طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، یہاں کی لوگوں کو بانٹ کر رکھو اور پھر ان کو پیٹتے چلو۔ اس لیے بابری مسجد کا کچھ ایشو نکال کے اخبارات کے اندر ہندو مسلم میں لگا دیا، حکومت 100 سال تک کرتے رہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کر کے گئی۔
کہ ان کو بانٹو اور حکومت کرتے رہو. اور یہی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو برادران وطن جو اکثریت کی تعداد میں وہ یہی مسلمانوں پر یہی سبق سیکھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے کہ ان کے الگ الگ امیدوار کھڑا کرو, ان کو بانٹو, کسی کو پیسے دو, کسی کو کھینچو اور اپنے امیدوار جتا کر آ کے پارلیمنٹ میں جاؤ اور اپنے حساب سے قانون بناؤ. ہم بیٹھو روتے ہوئے ہم اس کے بزرگوں دوستوں قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر دنیا ایمان والے جمع ہو سکتے تو قرآن ہی کی بنیاد پر جمع ہو سکتے, ورنہ علاقوں کے اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ, لسانیت کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ. جمع اگر ہو سکتے دنیا میں اگر ہے ایمان تو قرآن کی بنیاد پر ہو سکتے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو سب کے لیے, پوری امت محمدیہ کے لیے, تو قرآن کے جو احکامات ہیں سب عمل کریں گے تو سب کے ذہن, سوچ, فکر, خیالات ایک جیسے رہیں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا. اوس اور خزرج تو قبیلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی. مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور مدینہ کے یہ دو بڑے مشہور اور معروف قبیلے تھے اوس اور خزرج. ان کے اندر ہمیشہ جنگ چلا کرتی تھی. 120 سال سے ان کے خاندانوں میں جنگ چلتی تھی اور مرنے سے پہلے دوسرا وہ مرتا جو اپنے بچے کو نصیحت کرتا, تاکید کرتا, وصیت کرتا فلاں کا بدلہ لینا اس سے پہلے مرنا نہیں. تو اتنی جنگ ان کی آپس میں لگی ہوئی تھی, چھڑی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے کچھ دن پہلے ایک بڑی جنگ ان میں آپس میں چھڑی, جس جنگ کو جنگ بعاث کا نام دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے, پھر یہی اوس اور خزرج والے انصار کہلائے اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا. اسلام کی آغوش میں آئے, اسلام کا کلمہ پڑھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے. تو یہ سب اچھے مل جل کر رہنے لگے اور پیار محبت سے زندگی گزارنے لگے اور ایک دوسرے میں ایثار اور جذبہ اور محبت کے ساتھ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور ایمان والے سکون سے زندگی گزار رہے تھے. ابن قیس نامی ایک بڑا شخص جب دیکھتا ہے کہ یہ اوس اور خزرج والے تو یہ وہی تھے, نبی کے آنے سے پہلے ان کے اندر اتنی جنگیں چلا کرتی تھی اور نبی کے آنے کے بعد یہ شیر شکر ہو گئے, اتنے میٹھے ہو گئے اور اتنی آپس میں ان کی بھائی چارگی ہو گئی, پیار اور محبت ان کے اندر آ گیا. تو اس بوڑھے نے دیکھا کچھ جوان بہت اچھے سے رہ رہے اوس اور خزرج کے قبیلے والے, انہوں نے کہا تم کیا ہنسی اور اچھی زندگی گزار رہے ہو جبکہ چند دن پہلے جنگ کے بعاث میں تمہارے باپ نے کیا اور فلاں کے باپ مارا اور فلاں کے باپ کو اس نے قتل کیا اور پرانی 120 سال کی تاریخ کو اس نے چھیڑ لیا. ظاہر سی بات ہے جب پرانی تاریخ کو چھیڑا جاتا ہے, زخم کو کھولا جاتا ہے تو پھر آدمی پیچھے چلا جاتا ہے. تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے میں بھیڑنے لگے. قریب تھا کہ صحابہ کے درمیان تلواریں نکل جاتی اور تلواریں نکل گئی تھی, بس قریب تھا کہ تلواریں چلتی. کیونکہ اس ابن قیس نے معاملے کو گرما دیا اور وہ وہاں سے نکل گیا, نکل کر کچھ جوان بچوں کو یہودیوں کو بھیج دیا, جا کر ان میں آپس میں لگاؤ, آپس میں انتشار پیدا کرو کہ اسلام بڑھ رہا ہے, اسلام پھل رہا ہے, اسلام پھول رہا ہے. تو ابن قیس نے جو آدمی جوان بچوں کو بھیجا اس نے آ کر یہاں پر ماچس اور دیا کا کام کیا اور اتنی آگ بھڑک گئی, قریب تھا کہ تلواریں تو نکل چکی تھی, صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلا لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ اوس اور خزرج کے جو انصار مسلمان تھے ان کے آپس میں یہودیوں نے آ کر مدیہ کا کام کیا, جلانے کا کام کیا اور ان کی تلواریں نکل چکی. آپ علیہ السلام تیزی سے پہنچے اور فرمائے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. صحابہ کو فرمائے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کہا کیا ہو گیا, کیا پرانی داعش پر چلے گیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ پاک نے تم کو کلمہ دیا اور تم انصار ہو, تم نے تو مہاجرین کو سہارا دیا اور میں نے تمہارے اندر جو نفرت تھی اس کو محبت میں تبدیل کیا, تمہارے اندر جو اختلاف تھا اس کو اتحاد
इत्तेहाद में तब्दील किया। तुम्हारे अंदर जो जज्बा इंतकाम था, मैंने उसको जज्बा ईसान में तब्दील किया। अब तुम ये क्या कर रहे हो? जब वही तुम 120 साल तक छेड़खाड़ आगे जिंदगी गुजारना चाहते हो, कि अपनी जिंदगी को सही पटरी पर नहीं लाना चाहते हो। साहबा के होश, साहबा को होश आया, हमसे गलती हुई, साहबा किराम रोने लगे। लिखा है तफसीर में कि साहबा किराम आपस में एक दूसरे से गले मिले, वही जो तलवारें निकाल लिए थी, आपस में एक दूसरे से गले मिले, बगलगीर हुए और रोए नबी के सामने। और उसके बाद नबी के सामने तौबा की कि शैतान ने हमको बहका दिया और हम इस रास्ते पर चल पड़े थे। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, हर जमाने में याद रखिए, मुसलमान हर मामले में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करे और उलमाए हक के पीछे चले। उलमाए हक की कहता हो, इसलिए कि दुनिया में उलमाए सू भी रहते हैं, बुरे उलमा भी रहते हैं। सिर्फ दाढ़ी डूबी देखकर और किसी के लिए चिकनी चपटी बातें सुनकर किसी के बहकावे नहीं आना। उलमाए हक के पीछे रहना, हर जमाने में उलमाए हक रहे, आज भी उलमाए हक मौजूद है। सियासत का जो मंजरनामा बदल रहा है, इस पर उलमाए हक के तरफ से जो हिदायत मिल रही है, उस पर गौर से आगे बढ़ना चाहिए। और याद रखिए, हक के साथ लोग अक्सर कम रहे, हर जमाने में, हर जमाने में हक के साथ कम रहे। बदर में 313 थे, हर जमाने में तारीख किससे बढ़ गई। तो अल्लाह पाक वसाइल पर फतह नहीं दिया करता, अल्लाह पाक इत्तेफाक और इत्तिहाद पर फतह दिया करता है और साबित कदमी पर फतह दिया करता है। कुरान करीम में यही इनके वाक़े को बताया इसी आयत में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये सहाबा को फरमाया, सहाबा तुम पहले क्या थे? कलमा पढ़ने से पहले आपस की जंग और जिदाल में तुम अपने आप को तुमने खत्म कर दिया था और जहन्नम के घड़े के किनारे पर तुम खड़े थे। फअनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ताला ने तुमको वहां से निकाला और तुमको बचाया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह पाक ने अपनी नेमत से, अपने फर्द से तुमको भाई भाई बनाया। वरना अगर हम भाई भाई बनकर नहीं रहेंगे, बातिल ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें हमको एक एक कर ज़ेर करते रहेगी और फिर आज हम दाढ़ी टोपी और हमारे लिबास में नजर आ रहे, कल ये भी उनको खटकेगा और खटक रहा है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, इत्तिहाद और इत्तेफाक ये ऐसा एक दामन है हमारे पास। अगर सब हम मुसलमान एक रहे, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन आज कहीं हमारी सुनवाई नहीं, कहीं हमारा प्रेशर नहीं। अल्लाह के पैगाम को छोड़ा, अल्लाह की रस्सी को मजबूत नहीं पकड़ा, अल्लाह के आगमन पर नहीं चले। एक जगह कुरान में फरमाता है अल्लाह पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फस्बुतू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। बड़ी जामे आयत, एक जंग के सिलसिले में, वे जंग बदर का वाक़या है। पैगाम दिया जा रहा सहाबा को, उनके जरिए से क़यामत तक की आने वाली इंसानियत को, कि अपने आप में इत्तेफाक और इत्तिहाद और इज्तिमाइयत को पैदा करो। इज़ा लक़ीतुम फ़ी अज़न, जब कोई जमात और कोई गिरोह तुमसे आकर मिले जंग के लिए, झगड़ा करने के लिए, फस्बुतू, साबित कदम रहो, अपने आप को जमा के रखो। एक रिवायत में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी कोई जंग का या कोई झगड़े का मामला है तो दुआ करो, अल्लाह इसमें आफियत दे, आफियत दे, आफियत दे। लेकिन जब दुश्मन आ जाए तो फिर उस वक्त साबित कदम रहो, पीठ मत बताओ, साबित कदम रहो। और नबी ने फरमाया, जन्नत तलवारों के साए के नीचे, नबी ने फरमाया जन्नत तलवारों के साए के नीचे। साबित कदम मुझे मुकाबला करो। इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फज़बुतू, और उसके आगे वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह फरमाते हर वक्त हमें याद रखना, चाहे जंग का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, याद रखना। कुरान करीम ने कहा वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसीरा का फरमाया, सियामन कसीरा नहीं आया कुरान में, सलातन
موقع ہو، کوئی بھی موقع اللہ کو یاد کرے. بس کیوں آگے ہمیں لعلکم تفلحون، جب بھی ایسی کوئی معاملہ ہے اللہ ثابت قدم رہو، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ پاک اس کی وجہ سے تم کو کامیاب کر دے گا. اور اس کے نیچے فرمایا زندگی گزارنے کے 3-4 کامیاب اصول ہوتے ہیں، اگر دنیا اس پر چلے تو پھر دنیا کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ایک تو یہ جب بھی کوئی معاملہ ہے تو فَاذْكُرُوا، اپنے آپ کو ثابت قدم رہو، ہمت مت ہارو اور اللہ کو یاد کرو. اور اس کے بعد چونکہ جو امیر وقت ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، نائب الرسول ہوتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس معاملے کے اندر. اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. پھر یہاں پیغام دیا جس وقت تفرقو کہا تھا، یا تلونا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو. جو جب مسلمان آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو اسلام دشمن طاقتیں دیکھتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہمیں یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں. جب ہٹلر یہاں آیا تھا، جب ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کیا 1942 سے 1948 تک ایک دوسری بہت بڑی جنگ عظیم ہوئی، اس میں بہت زیادہ لوگ مرے تھے، بہت زیادہ. 2 جنگیں عظیم ہوئی ابھی تک، بے تحاشا لوگ اس کے اندر ہٹلر نے مارا تھا، اس لیے اس کا نام ہٹلر رکھا گیا، بڑا ظالم جابر بادشاہ. تو اس نے یہی، اس کو کسی نے کہا تھا ہٹلر نے، جس قوم جو اس کے سامنے تھی، مسلمان نے جو اس کے سامنے، یہود نصارہ ہی تھے سامنے، تو اس نے ان کے سامنے کے جو دشمن تھے، جو جنرل تھے، ان کو اپنے قبضے میں لیا. اور وہ جنرل جب قبضے میں اس نے لے لیا تو اس نے ہٹلر سے پوچھا، آپ لوگ تعداد میں تو بہت کم ہے ہم سے، لیکن کامیاب کیسے ہوتے؟ اس نے کہا ہماری کامیابی کا راز دیکھنا ہے، آپ کے 100 فوجی کو بلائیے، پریڈ کرائیے، پریڈ سمجھتا ہے رائٹ لیفٹ مشق کراؤ. تو اس نے اپنے 100 آدمیوں کو لے کر لیفٹ میں مشق کرایا، اور ایک گڑا آ گیا تو پوری فوج وہاں رک گئی، گڑا آ گیا تو پوری فوج وہاں رک گئی. کہا ہماری پریڈ دے. اور ہٹلر نے خود پریڈ کرایا، اور وہی گڑے پر سے جب آیا تو لیفٹ رائٹ کرتے کرتے وہ گڑا بھی پاس کر کر آگے چل گیا. اس نے کہا ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم ہمت، حزم اور حوصلہ، اور یہ نہیں دیکھتے سامنے چٹان ہے یا گڑا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہماری کامیابی کا راز ہے، یہ ہماری ہمت ہے، کثرت آپ کے پاس ہے، اور پھر ہم سے رو. اور یہی چیز تھی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں، نبی کے اندر پورے جذبات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. اتفاق تھا، اتحاد تھا، دل ملے ہوئے تھے، قرآن پر عمل تھا، حدیثوں پر عمل تھا، نمازوں سے مسجد آباد تھی، اللہ کے احکامات سے ہر طرف شرفت شادابی تھی، اذان گونج تھی، صحابہ اپنا کاروبار بند کر کے مسجد آتی، نبی کا حکم نکلتا، صحابہ اس پر مر مٹتے. آپ بزرگوں دوستو، شروع میں جیسے میں نے کہا، ایک ان لوگوں کی جنہوں نے رمضان کی قدر کی. اور ایک بات یاد رکھیے، آج ہم سب اپنے اپنے دماغ سے نئے ملبوسات میں، نئے کپڑوں میں آئے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں، ہمیشہ زندگی میں آج ہم اپنے ہاتھوں سے سرما لگا کر آئے، اپنے ہاتھوں سے عطر لگا کر آئے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہن کر آئے، اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر آئے، غسل کر کے آئے، اپنی خوشی سے آ رہے. ایک وقت آئے گا کوئی غسل دے گا، ایک وقت آئے گا کوئی سرما لگائے گا، ایک وقت آئے گا کوئی وضو کرائے گا، ایک وقت آئے گا کوئی کھانا دے گا، ایک وقت آئے گا کوئی مٹی ڈالے گا. اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو تو انسان کے اندر تقویٰ بھی آئے گا، عزت کے اندر طاقت بھی آئے گی، انسان کے اندر اللہ پاک کے احکامات پر چلنے کی توفیق بھی ہوگی. نبی علیہ السلام کو سنتوں کو زندہ کرنے کا بلبلہ اور جوش اور جذبہ بھی آئے گا. اس لیے آج ہم اپنی خوشی سے آ رہے، اس وقت ہماری آنکھیں بند رہے گی، ہمارا منہ بند رہے گا، کانوں کی سماعت ختم ہو جائے گی، بولنے والے بولتے رہیں گے یہ انسان ہے، اس دن کہیں گے میت ہے. اس لیے بزرگوں دوستو، اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. روزہ جیسا رکھے ہمیں ایسے سال بھر کی زندگی ہماری احکامات شریعت پر چلتی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتی رہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید الفطر کی خوشیاں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد، ایک جہتی پیدا فرمائے. سب کو اللہ پاک قرآن اور حدیث پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
बुजुर्ग दोस्तों, ये ईद उल फितर की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज साल में 102 मरतबा आती है। ईमान वाले को हर चीज याद रहना चाहिए, हर चीज याद रहना चाहिए, लेकिन अक्सर और बेशतर हम याद नहीं रखते। ये हमारी सुस्ती और कायली, इसलिए इसकी मुख्तसर सी तरकीब बताई जाती है। चूंकि सबसे पहले इसमें नियत करना पड़ती है। नियत के भी 3 तरीके। हम सब लोग घर से जो निकले हुए नियत ही लेकर निकले, नियत हमारी हो गई। हम सब लोग घर से निकले, हम ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, होगी नियत। लेकिन उलमा लिखते हैं बेहतर और अफजल ये कि जुबान से कह लिया जाए। जब नमाज खड़ी हो रही हो उस वक्त बेहतर और अफजल ये कि जुबान से नियत कर ली जाए। क्या नियत करेंगे? 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर की मैं पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के 6 जायद तकबीरों के साथ। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब की मैं पढ़ता हूँ पीछे इस इमाम के 6 जायद तकबीरों के साथ। और तीसरा, अगर इतना नहीं बोलना आता, बस इमाम साहब जो नमाज पढ़े नमाज में पढ़ता, खत्म। इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे वो मैं पढ़ता। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये इसकी नियत हो गई। अब जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और हम सब लोग अल्लाहु अकबर कहेंगे, इसलिए कि तकबीर तहरीमा है। अगर किसी ने शुरू की तकबीर नहीं की तो उसकी नमाज नहीं होती। कोई भी फर्ज नमाज हो, शुरू की तकबीर अगर छोटे नमाज नहीं हुई, इसलिए उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी अब हमने हमारे ऊपर सब चीजों को हराम कर लिया, बोलना था, सारी चीजें सब थी, अब हराम हो गया। तो जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, सब लोग सना पढ़ेंगे, इमाम साहब और सब लोग। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ हम सब बांध लेंगे। आगे समझ में? पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर बोलकर सना के बाद हाथ छोड़ देंगे, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे और तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे, रुकू होगा और तौबा होगा, जलसा होगा, 2 आयत 2 सजदे होंगे। उसके बाद दूसरी रकात होगी, दूसरी रकात में पहले सूरह फातिहा होगी और उसके बाद एक सूरत होगी और उसके बाद जो अल्लाहु अकबर कहेंगे इमाम साहब तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। जब चौथी तकबीर कहेंगे इमाम साहब तो सब रुकू में चले जाएंगे इमाम साहब के साथ और फिर जैसे नमाज पढ़ते इस तरह नमाज पढ़ेंगे। सफे अब दुरुस्त